پی آئی اے کی نچکاری ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آئی ہے، اور حکومت کئی برس سے یہ کام کر رہی تھی کہ ہم پرائیویٹائز اس کو کرنے جا رہے ہیں، اور پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک پروسیس انہوں نے اختیار کیا، اور پروسیس اختیار کرنے کے بعد جب انہوں نے اس کی بڈ کی ہے تو پہلے تو 5-6 لوگ اس میں شامل ہوئے، لیکن پھر بعد میں سب وڈرا کر گئے اور ایک پارٹی رہ گئی جس نے 10 ارب روپے لگائے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پی آئی اے جس کی ابھی ان حالات میں بھی جو ورث بنتی ہے وہ اس کے اثاثہ جات ہی 152 ارب روپے کے ہیں، اس کی رائلٹی کی مد میں 202 ارب روپے ہیں، اور اسی طرح ریسیویبل جو ہے اس کے 16 سے 17 ارب روپے ہیں، اور 7100 ملازمین اور 2400 ڈیلی ویجز کے ملازمین۔ اتنا بڑا ادارہ، اور اس ادارے کو جب اس کی بڈ کی گئی ہے تو 10 ارب روپے کی آخری قیمت، آخری اور پہلی قیمت لگی ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکمران طبقے نے کیا عالم کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ حکمران جو 40-50 سال سے برسر اقتدار ہیں اور جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا، جنہوں نے اسٹیل مل کو تباہ کیا، جنہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کو تباہ کیا، وہی بڑے میاں صاحب اپنی صاحبزادی سے فرماتے ہیں کہ پنجاب کے تحت پی آئی اے کو آپ لے لیجئے اور ہم اس کو پنجاب کے تحت چلائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کی یہ بات، اور جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور یہ ان سب لوگوں نے یہ بات کہی ہے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ اسی طرح جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، انہوں نے بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم اس کو کے پی کے تحت چلائیں گے، تو یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے قوم کے ساتھ۔ بڑے میاں صاحب تو یہ بتائیں نا کہ 40 سال میں پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا کس نے؟ آپ جو پی ڈی ایم کی حکومت جس میں یہ ساری پارٹیاں شامل ہیں اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کاریگری دکھاتی ہیں، انہی لوگوں کی تو حکومت رہی ہے اتنے عرصے میں، اور ان لوگوں نے ان اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ پاکستان کا ادارہ جو پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا تھا، وہ ادارہ جو بہت ساری ایئر لائنز کو ٹرین کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا، جس نے بڑی بڑی ایئر لائنز کو کھڑا کر دیا، وہ ادارہ جس کے اوپر سب کا اعتماد تھا، اس ادارے کی تباہی میں میاں نواز شریف کا کیا ہاتھ نہیں ہے؟ ان کی حکومتیں شامل نہیں رہیں؟ پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور ان کی حکومتوں کا ہاتھ نہیں ہے کیا؟ کیا اس میں ان کی جو اتحادی جماعتیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، مسٹر مولانا، سب شریک نہیں ہیں ان اتحادوں میں اور ان حکومتوں میں؟ اور یہ 3.5 سال میں یہ جو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم چلائیں گے، تو 3.5 سال میں آپ نے کیوں نہیں چلایا؟ جبکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ بات کہتی تھی کہ ہم پاکستان اسٹیل کو بھی چلا کے دکھائیں گے اور سارے اداروں کو چلا کے دکھائیں گے، تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ تو اس لیے یہ جماعتیں جو اب اس وقت یہ سیاست بازی کر رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو جواب دہ ہے اس بات کے کہ انہوں نے قومی اداروں کو تباہ کیا ہے۔ اور یہ جو پورا پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اس پورے عمل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں اور ان پر ہمیں اتنے 100 ارب روپے دینے پڑتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس بوجھ کو کس نے ہمارے اوپر لادا ہے؟ یہ 2008 میں پاکستان اسٹیل ایک پروفیٹیبل ادارہ تھا، تو 2008 کے بعد یہ خسارے میں کیوں گیا؟ میاں نواز شریف بتائیں انہوں نے پاکستان اسٹیل کی گیس بند کیوں کی تھی؟ اگر وہ گیس ملتی رہتی پاکستان اسٹیل کو اور کرپشن نہ ہو رہی ہوتی، اس وقت لوٹ مار نہ ہو رہی ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں، تو یہ ادارہ تو پروفٹ دینے والا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ بیچیں۔ اور اگر ملازمین بھی جعلی طریقے سے بھرتی ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور جو صحیح ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو پورا کا پورا عمل ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا کہ رسپانسبل ہیں یہ سارے لوگ۔ بڑے بڑے ایم ڈی آپ کو نظر آتے ہیں، جس میں فوجی ایم ڈی بھی لگائے جاتے تھے، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے وہ جو ہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے ادارے ہوں۔ تو یہ جو اندھی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اس سے پہلے اس بات کی جواب دہی اس پورے حکمران طبقے پر عائد ہوتی ہے کہ جس طبقے نے پاکستان کے ان قومی اداروں کو برباد کیا ہے۔ پہلے ان کو فکس کرو، ان کو سزائیں تو دو، تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی بولی لگنی چاہیے۔ تو اس لیے بہت دکھ کا مقام ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، کہ ہمارے اتنے بہترین اداروں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ اب یہ مزید کسی اور دھندے میں پڑ کے بولیاں لگانے کا یہ جو عمل شروع کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ جو ادارے ان کے تحت ہیں ان کو چلا کر دکھائے۔ کرپشن ہے تو آپ کی وجہ سے، ہمارا مسئلہ
نیشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن سے زیادہ کرپشن ہے، اور اس کرپشن کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو حکومت میں شامل ہیں. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کو بھی فکس ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں نا، یہ PIA، یہ پاکستان ریلوے اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں، جو اسٹریٹجک ادارے بھی ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی اسٹریٹجک اداروں کو فروخت نہیں کیا جاتا، ان کے تمام چیزوں کو سیکیور کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بس بھیڑ چال میں جو چاہو کرتے رہو. اگر آپ پر یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بوجھ ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو IPPs بوجھ ہیں، اس کا کیا کیا آپ نے؟ یہ جو 2000 ارب روپے سے زیادہ پیمنٹ ایک سال میں ہم نے ادا کی ہے پاکستانی قوم نے چند لوگوں کو، تو یہ تو پرائیویٹائز ہے نا. اور ان میں سے اس عجیب پرائیویٹائزیشن ہے کہ اس میں 52% گورنمنٹ کے ہیں، اور پھر یہ ملا جلا کر ایک دھندا بناتے ہیں، لوگوں کے شیئرز لیتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر کرپشن کا دھندا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اتنی تباہی مل رہی ہے. تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اور یہ تو بتائیں کہ جو IPPs ہیں یہ انکم ٹیکس سے مستثنا کیوں ہیں؟ ایک تنخواہ دار آدمی کا آپ ٹیکس ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں، 450 ارب روپے ایک سال میں پاکستان کے تنخواہ دار لوگوں نے جمع کرایا، اور مزید ٹیکس لگا دیا ان کے اوپر، سلیب خراب کر دیا. نہ جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور نہ IPPs سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. ان کو استثنا دیا ہوا ہے. ہزاروں ارب روپے کھا چکے ہیں یہ لوگ. تو چند لوگوں کو مراحت ملے اور پھر کہیں کہ قومی اداروں کو فروغ کر دو، تو قومی اداروں کو چلانا ذمہ داری ہے حکومت کی، اور ان کو چلائیں، اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کریں، اور جو اس نے کرپشن کی ہے وہ منظر عام پر آئے، تو آپ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور جہاں تک بوجھ کی بات ہے تو سب سے بڑا بوجھ تو خود یہ حکومت ہے پاکستانی قوم پر. ابھی وزیر اعظم اور صدر صاحب کے طیاروں کی دیکھ بھال مینٹیننس کے لیے 2.25 ارب روپے منظور ہوئے ہیں. 1 ارب 80 کروڑ روپے. تو ان سے بڑا کون سا بوجھ ہے ہمارے اوپر؟ ان کے بوجھ کم نہیں ہوں گے، یہ قوم اٹھائے گی. ان کے پیٹرول فری، ان کی بجلی فری، ان کی گاڑیاں بڑی، ان کے عللے تللے، ان کے پروٹوکول، ایک بڑی تعداد پولیس کی ان کی حفاظت میں معمور. سب سے بڑا بوجھ تو یہ حکمران طبقہ ہے ہمارے اوپر، تو ان کو ہٹنا چاہیے ہمارے سروں سے. تو اس لیے قومی اداروں کی اس طرح لوٹ سیل نہیں ہونی چاہیے. قوم کو جواب دہ ہونا چاہیے سب لوگوں کو کہ انہوں نے ان کا کیا حال کیا ہے. ایک ہمارے پاس مثال موجود ہے نا، کہ الیکٹرک کی، یہ بھی اسی طرح کھمبوں کی قیمت کے برابر 16 ارب روپے میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا. 1.65 روپے اس کا جو ہے وہ شیئر انہوں نے فروخت کیا تھا. اس وقت مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں 10 روپے سے 30 روپے تک. 1 روپے 65 پیسے کہہ رہا ہوں نا، 1 روپے 65 پیسے کا شیئر فروخت کیا تھا انہوں نے اس وقت، جبکہ 10 روپے سے زائد اس کی قیمت تھی. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس وقت MQM یہاں پر براجمان تھی، مشرف صاحب کی حکومت تھی. پھر پیپلز پارٹی آئی، اور پیپلز پارٹی نے 2009 میں اس کو دوبارہ بیچ دیا، اور 50 ارب روپے اس وقت کے، جو آج کے 200-300 ارب روپے بنتے ہیں، وہ قومی خزانے سے ادا کیے گئے. زرداری صاحب جواب دیں. یہ اندھی پرائیویٹائزیشن، لوٹ مار. اور جتنے پیرامیٹرز تھے اس وقت کے، بہت خراب تھا نا کہ یہ سی، لیکن وہ جتنے یونٹ بناتا تھا اب اس سے 15-20% یونٹ کم ہو گئے. اور جتنا جو ہے اس وقت جو ہمارے پاس 18 لاکھ صارفین تھے، تو اب یہ تقریباً کتنے ہو گئے؟ ابھی یہ 38 لاکھ کے قریب صارفین ہو گئے. صارفین کی تعداد بڑھ گئی، یونٹ کم ہو گئے. سبسڈی 1.5 ارب روپے تھی، وہ